أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر قسم قسم کی مخلوقات پیدا کی اور ان ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف انسان ہم کو بنایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. اس دنیا کے اندر انسان کا وجود دو چیزوں سے ہے. دو چیزوں سے انسانی وجود ہے. ایک انسان کا جسم ہے اور دوسرے اس کی روح ہے. اس دنیا کے اندر انسان کی روح بغیر جسم کے نہیں رہ سکتی، نہ انسان کا جسم انسان کی روح کے بغیر رہ سکتا. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جسم اور روح جو دونوں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. دونوں کا تعلق اللہ تعالی نے دو جگہوں سے رکھا ہے. انسان کے اس جسم کا تعلق اس دنیا سے ہے، دنیا کی اس مٹی سے ہے، اور انسان کی روح کا تعلق عالم آخرت سے ہے. اور عالم آخرت ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، اس لیے روح بھی ختم ہونے والی چیز نہیں. یہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، اس لیے یہ جسم بھی فنا ہو جائے گا. تو اس جسم کا تعلق اس مٹی اور زمین سے، اور جس چیز کا تعلق جہاں سے ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا اور خوراک بھی وہیں رکھی ہے. انسان کے اس جسم کے پلنے اور بڑھنے کے لیے انسان جتنی چیزیں استعمال کرتا ہے وہ سب اسی زمین اور مٹی سے پیدا ہوتی ہے. غذا ہے، خوراک ہے، دوا ہے، حتیٰ کہ پہننے کے سامان ہے، مکان ہے، ساری چیزوں کا تعلق زمین اور مٹی سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جسم کو اس مٹی سے بنایا ہے کہ اس کی خوراک بھی اسی مٹی میں رکھی ہے. اور روح کا تعلق عالم بالا سے ہے. روح کی بھی الگ غذا، جو غذا جسم کی ہے وہ غذا روح کی نہیں ہے. جیسے انسان کا جسم بے چین اور بے سکون اور مضطرب رہتا ہے بغیر غذا اور خوراک کی، ایسے ہی روح کو اگر اصلی خوراک نہیں ملے گی روح بے چین رہے گی، اسے میسر نہیں ہوگا. انسان لاکھ جتن کر لے، انسان یہ سوچے کہ ہماری روح کو سکون مل جائے، اس دنیا کے اندر کی چیزوں سے انسان کی روح کو سکون نہیں مل سکتا. اس لیے کہ انسان کی روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، تو اللہ نے اس کی
غذا بھی وہیں سے بھیجی ہے. انسان مال و دولت کے ذریعے، روپے پیسے کے ذریعے راحت اور سکون کے اسباب اور سامان خرید سکتا ہے، لیکن راحت اور سکون نہیں خرید سکتا. انسان کی روح کو سکون اسی وقت ملے گا جب انسان کی روح کی اصلی غذا انسان. تو روح کا تعلق عالم بالا سے اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا نظم بھی وہی سے کیا ہے. وہ غذا اور خوراک کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے، وہ علم الہی ہے. اگر وہ خوراک انسان کی روح کو نہیں ملتی ہے، انسان کی روح کو سکون میسر نہیں ہو سکتا. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے علم الہی اور وحی الہی میں، جسے ہم اور آپ علم دین کہتے ہیں، علم شریعت کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کی غذا رکھی ہے. اور علم جو ہے، ایک دین کا علم ہے، ایک دنیا کا علم ہے. دین کے مقابلے میں دنیا کا لفظ کا استعمال ہوتا ہے، ایک دنیا کا لفظ آخرت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک دنیا کا لفظ دین کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. دنیا اگر آخرت کے مقابلے میں استعمال ہو تو وہ آخرت کی ضرورت ہے، آخرت کی کھیتی. چنانچہ حدیث شریف کے اندر کہا گیا دنیا مزرعۃ الآخرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اعمل للدنیا ما بقائک فیہا واعمل للآخرۃ ما بقائک فیہا. دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. دنیا میں جب دن رہنا ہے اس لیے دنیا کی کم محنت ہونی چاہیے. ہمیں آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس لیے آخرت کے لیے زیادہ محنت ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے. اور دین کے مقابلے میں دنیا کچھ ہے ہی نہیں. دین کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ہے نہیں. چنانچہ علم دین کی جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ دوسرے علم اس کو دوسرا علم نہیں پاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طالب علم دین کے لیے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ فرماتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور وہ راستہ اختیار کرے تو وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے اس کی حیثیت مجاہد فی سبیل اللہ کی. گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلا ہے جب تک کہ وہ گھر نہ واپس آ جائے. میں جس سال دیوبند جا رہا تھا تو میرے والد صاحب مجھ کو ہسور تک بھیجنے گئے اور انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو تم جا رہے ہو علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور علم دین حاصل کرنے والے کی حیثیت مجاہد فی سبیل اللہ. نیت کے اندر اخلاص پیدا کرو. مجاہد کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. مجاہد فی سبیل اللہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. جائے گا دشمنان اسلام سے لڑے گا، شہید ہو جائے گا، روح اس کی جسم سے جدا ہو جائے گی. شہادت یہ بھی بہت اونچا مقام. اور اگر فتح میسر ہوئی اور مال غنیمت لے کر کے آیا تو بھی کامیاب و کامران واپس ہوا. اس لیے مجاہد کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. تو یہی نصیحت کی تھی کہ دیکھو علم دین حاصل کرنے جا رہے ہو، نیت درست کر لو. مجاہد فی سبیل اللہ کی حیثیت ہے، مجاہد کبھی ناکام نہیں ہوتا. یہی صرف نصیحت کر کے بھیجا. تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ علم دین حاصل کرنے والے کو دنیا کے علم حاصل کرنے والے کو وہ فضیلت حاصل ہی نہیں ہو سکتی
جو دین کے طالب علم کو فضیلت حاصل ہے۔ دنیا کی تعلیم میں آپ نے اپنے بچے کو لگایا، انجینئر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، نہ جانے کتنے روپے صرف کر رہے ہیں، بڑا شوق ہے بچہ میرا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر وہ بچہ کورس پورا ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، تو سب کا پھر افسوس بنیں گے، سب ماتم کریں گے، بھائی الگ روئے گا، باپ الگ روئے گا، ماں الگ روئے گی۔ بیٹے کے جانے کا تو غم ہے ہی ہے، دنیا کتنی برباد ہوئی اس کا الگ غم، کتنے لاکھ روپے صرف ہو گئے، سب عقارت گئے، سب بیکار گئے۔ لیکن علم دین حاصل کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم دین حاصل کرنے والے کی اگر علم دین حاصل کرنے کی حالت میں موت آ جائے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة۔ جس کو علم دین حاصل کرنے، وہ شخص جو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم دین کو حاصل کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور وہ فرق تو رہے گا درجے نبوت کا، نبی اور غیر نبی میں تو فرق رہنا ہی رہنا، اس کے اور نبی کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ بتاؤ علم دین حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، جبکہ علم دین وہ حاصل بھی نہیں کر سکا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں اس کی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، انسان دنیا میں ہوا میں اڑے، آسمان میں اڑے، اگر اس کے اندر دین کا علم نہیں ہے تو سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ یہ دین، اگر میں قسم کھا کر کے کہوں تو حادث نہیں ہوگا کہ یہ دینی مکاتب اور یہ دینی مدارس ہندوستان کے اندر اسلام کے احیاء کا سبب اور اس کے بقا کا سبب ہے۔ اگر یہ مکاتب اور مدارس نہ ہوتے، اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ سن 1857 کے بدر کے بعد دیکھیے انگریزوں نے جس بے دردی کے ساتھ علماء کو اور مسلمانوں کو شہید کیا ہے، پھر انہی کے بچوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں، وہی انگریز ان یتیم بچوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چلو ہم تمہیں مفت کھلائیں گے، مفت پہنائیں گے، مفت پڑھائیں گے۔ یہ وہ آواز لگانے لگے ان بچوں کے لیے جن کے باپ دادا کو انہوں نے قتل کیا تھا، جن کے خون سے ہولی کھیلی تھی، اور ان بچوں سے کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم ذہنی طور پر تمہیں انگریز بنائیں، ذہنی طور پر، اور آج انگریز ہم نے چاہے انگریز بنا چاہے نا، ہم بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس وقت کے اکابر نے 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور وہی آواز جو انگریزوں نے لگائی تھی وہی ہمارے اکابر نے لگائی کہ کہا جیسے بکری چرانے والا بکریوں کو آواز لگانا بلا رہا، ایسے گاؤں سے آواز لگا رہے ہیں اور وہی بات کہہ رہے ہیں کہ مفت پڑھائیں گے، مفت پہنائیں گے، مفت کھلائیں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس خزانہ تھا، انگریزوں کے پاس تو ساری حکومت کو تو خود نہیں غروب ہوتا، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ کیوں؟ بھیک مانگ کر کے، دوسروں کے دروازے پہ جا جا کر کے بھیک مانگ کر کے، اور انہوں نے اس بات کو سمجھا تھا، چنانچہ کہا تھا کہ اگر یہ دینی مدارس اور مکاتب نہ رہے تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اس کے بعد دیکھیے اسی کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مکاتب و مدارس کو بنا دیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس لیے علم دین کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ دینی مکاتب کو معمولی مت سمجھیے۔ ہمارے مدرسے میں مدرس قاری آفاق صاحب
ایک لڑکا انگلش میڈیم کا سر کے اوپر ایک سلک سوار ہے، وہ ریڈینٹ سے پڑھ کے آیا ایگزام سے کرنے کے لیے، تو کچھ سکے تھے جہاں مسجد کہنے لگے کہ بیٹے ذرا اس کو گنو، تو گنا اس نے، انہوں نے پوچھا کتنے ہیں؟ کہنے 76، کہتا ہے 76۔ انہوں نے پوچھا 76 کسے کہتے ہیں؟ تو نہیں جانتے۔ تو یہ انگریزی ایسا ذہن پہ سوال ہے، 76 نہیں جانتے، ہم تو جانتے ہیں 76 ہے، ہم 76 بھی جانتے ہیں، 76 بھی جانتے ہیں، صفر و سکون بھی جانتے ہیں، تو سب جانتے ہیں، ابھی بھی جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے دینی تعلیم بے حد ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا اگر مکتب کے اندر بچوں اور اسی مکتب کے راستے سے آپ انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن کم سے کم اپنے دین کی معلومات کچھ بچوں کو، قرآن کی تعلیمات کچھ حاصل کریں، ورنہ مر جاؤ گے یہی بچے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ کے بخش کے لیے، جنازہ کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ سوچئے، اس لیے بچوں کو دینی مکاتب کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ دینی مکاتب میں پڑھائیے، درجہ 5 تک مکاتب کے اندر پڑھائیے، کم سے کم اپنے دینیات کو جانے، اس کے بعد ان بچوں کو آپ آگے مہنگی بھیجیے۔ جلال پور کے اندر کتنے IAS اور PCS آفیسر ہیں، سب اسی مکتب کرامت کے جلال پور سے پڑھے ہوئے ہیں۔ انور جلال پوری جو 40 ملکوں کے اندر نامزدگی کر چکے ہیں، اسی مکتب سے پاس بھی ہوئے ہیں۔ احمد حسن صاحب جو DIG اور IG کیا تھے، اس وقت جو ہے سیاست میں ہے، اسی مکتب سے پاس ہوئے ہیں۔ اور نجان رفیق IAS آفیسر آج بھی موجودہ IAS آفیسر ہے، اسی مکتب سے پاس ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی تعلیم بے حد ضروری ہے۔ اگر مسلمان دنیا کے اندر کتنی بھی ترقی کر لے، اگر اس کے اندر دین نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اور سب سے آخری بات اور آخری حدیث، اسی پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ علم دین کی جتنی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ویسے ہی اگر نیت کے اندر فتور اور اخلاص نہیں رہا تو ویسے ہی سخت وعید۔ اگر انسان کے اندر اخلاص نہیں ہے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے جسم کے اندر روح نہیں ہے، جسم کے اندر روح نہیں، لے جب پھینکا ہو کہاں؟ قبرستان ڈالا۔ ایسے ہی اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک بیکار ہے۔ اس لیے اگر علم دین کو احیاء اسلام اور عمل کرنے کی نیت سے نہیں حاصل کرتا ہے اور دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے اسے حاصل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سخت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، یعنی ریحا، جو علم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے، اگر اس علم کو کسی نے دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے حاصل کیا تو قیامت کے دن جنت کی بو بھی نہیں پائے گا، وہ جنت کی بو، اور جنت کی بو اتنی دور سے آتی ہے 70 سال تک چلتا رہتا جا کر کے آدمی جنت میں پہنچے گا، اس کو جنت کی اتنی سخت وعید۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم دینیات مکتب کے اندر 5 تک قرآن جان جائیں، دینی تعلیم دینیات کے بارے میں کچھ معلومات ان کو حاصل ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔